السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دوسروں کی کردار کشی کرنے والوں کا اپنا کردار بھی کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ انسان جو کچھ دوسروں کے لیے بوتا ہے وہ انسان کو خود ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ جو انسان دوسروں کا پردہ رکھتا ہے خدا بھی صرف اسی کا ہی پردہ رکھتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے انسان ایک بار اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لے۔ نند چیخوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا جہاں پر میری نند فرش پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ وہ مسلسل اور اونچی اونچی آواز میں چلائے جا رہی تھی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، کچھ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، کیونکہ پہلے کبھی مجھے اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میری شادی کو بھی ابھی صرف ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، لہٰذا میری اپنی نند سے اتنی بنتی بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ میرے شوہر یعنی اپنے بھائی کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی، اور یہ بات مجھے بہت غصہ دلاتی تھی، کہ جو وقت میرا اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے والا ہوتا تھا وہ بھی میری نند لے لیتی تھی۔ وہ تو اکثر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے بھی نکل جاتی تھی۔ بلا شبہ وہ اس کی بہن تھی، لیکن میرا بھی اپنے شوہر پر کوئی حق تھا جو اس ایک ہفتے میں مجھے ایک بار بھی نہیں ملا تھا۔ ابھی تو میرا دل کیا کہ اپنی نند کو اسی حالت میں چھوڑ دوں اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو جاؤں، لیکن پھر باہر سے میری ساس کی آواز آ گئی۔ میں اپنی بیٹی کے یوں چیخنے چلانے پر یکدم ہی اٹھ گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی، کیونکہ فی الحال میرا ہی کمرہ سب سے قریب تھا۔ ایک اور بات جو مجھے حیران کرتی تھی اور اکثر مجھے پریشان بھی کر دیتی تھی وہ یہ تھی کہ میری نند کا کمرہ باقی تمام گھر والوں کے کمروں کی نسبت ایک الگ جگہ پر بنایا گیا تھا۔ وہ نہ تو اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت دیتی تھی اور نہ ہی اس طرف جانے کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میری شادی کو ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں معمول کے مطابق پورے گھر کا چکر لگا رہی تھی۔ پورے گھر کو دیکھتے دیکھتے میں اپنی نند کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میری نند نے زور سے میرا ہاتھ پکڑا اور جھٹک دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں پہلے تو حیران رہ گئی اور پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ڈانٹتی، میرا شوہر وہاں پر آ گیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے پہلے ہی دن سمجھایا تھا کہ تم نے اس کمرے کی طرف نہیں آنا، لیکن تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے اس سے اس قسم کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس دن میں بہت روئی، سوچا کہ کاش میں اپنی امی کی بات مان لیتی جو میری شادی اپنی بہن کے گھر کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے ضد کی تھی کہ میں نے اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنی، اور اس کے بعد دوسرا جو بھی رشتہ آیا میری امی نے بغیر دیکھ بھال کیے میرا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ وہ خود غصے میں تھی اور ابھی مجھے اس سب کا انجام بھگتنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی نند کو کمرے میں لے کر گئی، وہ جلدی سے میرے بستر پر لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا اور مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ ایک تو کمرہ میرا تھا اور اوپر سے وہ مجھے ہی حکم دے رہی تھی کہ میں کمرے سے نکل جاؤں۔ مجھے دال میں کچھ نہ کچھ کالا لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے وہیں بیٹھنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ یہ مجھے کچھ بھی کہہ لے، میں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، دیکھوں گی آخر یہ کیا کر سکتی ہے۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ دوبارہ چیخنے چلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس کے لیے کوئی دوائی لے کر آؤں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر باہر چلی گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی سزا مجھے اس عورت کی شکل میں مل رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر یہ ایسی حرکتیں کرنے والی ہے جس سے نہ صرف میں پورے خاندان میں شرمندہ ہو جاؤں گی بلکہ میرا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کافی دیر تک وہ میرے کمرے میں بند رہی۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو میں دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تاکہ اس کی صورتحال کا اندازہ لگا سکوں۔
لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے لگی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں تنگ آ کر باہر ہی بیٹھ گئی۔ میری ساس مجھے بہت باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھے بار بار بے چین کر رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے اپنی نگاہیں مجھ سے ہٹا لے، لیکن اس نے تو جیسے قسم ہی کھا لی تھی کہ اس نے مجھے زندہ نگل کر ہی رہنا ہے۔ میں کافی دیر تک باہر ہی بیٹھی رہی اور فیصلہ کیا کہ آج شام کو اپنے شوہر سے بات کروں گی اور اسے کہوں گی کہ آخر یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ اس کی بہن نے مجھے اپنے ہی کمرے میں جانے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت پڑ رہی ہے، حالانکہ اسے غیرت ہونی چاہیے کہ یوں کسی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں ٹھہرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا جب میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تب میں صرف ایک بار اس کے کمرے میں گئی تھی۔ صرف ایک بار جانے پر ہی میری امی نے مجھے سب کے سامنے بہت ڈانٹا تھا، اور اس کے بعد میں دوبارہ ان کے کمرے میں کبھی بھی ان کی غیر موجودگی میں نہیں گئی تھی، اور اگر انہیں کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو دستک دے کر دروازے سے ہی بات کہہ دیتی تھی۔ یہاں پر ساری باتیں اخلاقیات کی تھیں اور تربیت کی تھیں، جو میری ماں نے میری بہت اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن میری نند کی تربیت میں کافی کمی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنی ساس کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے وہ اس عورت کی ماں ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھی۔ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، اسے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، اگر اس کے سامنے اس کا بچہ کسی تکلیف کا اظہار کر دے تب اس کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھتی تھی، ورنہ وہ اکثر محلے کے چکر ہی لگاتی رہتی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس حال میں ہے، وہ اسی ٹو میں لگی رہتی تھی۔ شام کو عدنان واپس آیا تو میں نے اسے اس کی بہن کا رویہ بتایا۔ میری بات سن کر بغیر میرا ساتھ دینے کے اس نے ابرو تان لی اور مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، تو میں کیا ثانیہ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ملتی؟ جب بھی میں تم سے بات کرتا ہوں تم مجھ سے اس لڑکی کی شکایت کر دیتی ہو۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے کبھی بھی اس کا نام نہ سنوں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی غلطی سدھارو، اسے سمجھاؤ اور اسے اچھے برے کی تمیز سکھاؤ، نہ کہ تم اس کی شکایتیں مجھ سے لگاؤ اور کل لگانے لگ جاؤ۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار بھی ہوگی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف نکلی۔ عدنان میری بات سمجھے بنا ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ مجھے جاہل کہہ رہا تھا، جبکہ خود وہ اس وقت جہالت کا ہی ثبوت دے رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں واقعی امی کے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اس گھٹن زدہ ماحول سے کچھ عرصے تک کے لیے رہائی مل سکے۔ اس نے مجھے امی کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اتنی جلدی اجازت مل جانے پر میں بہت حیران تھی، اور پھر یوں میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ امی کے گھر آئے ہوئے مجھے تقریباً 5 دن گزر چکے تھے، لیکن اس دوران نہ تو عدنان نے مجھے کوئی کال کی اور نہ ہی وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ اب تو مجھے سچ مچ میں ہی رونا آنے لگا تھا۔ اب تو امی بھی پوچھنے لگی تھی کہ عدنان تمہیں لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ تنگ آ کر میں نے خود ہی عدنان کو کال کی۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے مجھے لینے آنے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں اتنا ہی آنے کا شوق ہے تو اپنے بھائی کو بولو، وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ اور پھر مجبوراً مجھے بہانہ بنانا پڑا کہ وہ آفس کے کاموں کی وجہ سے بہت بزی ہے، اسی وجہ سے وہ ان دنوں نہیں آ سکتا، لہٰذا مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ یوں میں اپنے بھائی کے ساتھ خود دوبارہ اپنے سسرال چلی گئی۔ جب میں وہاں سے آ رہی تھی میں نے اپنی ماں کے چہرے پر بہت پریشانی دیکھی تھی۔ وہ واقعی میری وجہ سے بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میری اپنے سسرال والوں سے انبن ہو گئی ہے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے سسرال نے تو مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میرے اپنے شوہر نے ہی میرے ساتھ برا رویہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا
کہ عدنان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ وہ چاہے مجھے جو کچھ بھی کہے، میں اس کی ہر بات چپ کر کے سنوں گی، اس سے کوئی بحث نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس سے اب ثانیہ کے بارے میں کوئی بات کروں گی۔ اس سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آ گئی۔ عدنان کا رویہ دوبارہ سے خود بخود نرم ہو گیا اور وہ مجھ سے اچھے لہجے میں بات کرنے لگا۔ دوسری طرف میرے وہاں جانے پر ثانیہ نے ایک برا سا منہ بنایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا وہاں پر آنا اسے پسند نہ آیا ہو۔ خیر، مجھے اس کی پسند ناپسند سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں صرف اور صرف اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ابھی مجھے وہاں پر گئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے جب میری نند نے دوبارہ شور مچا دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چیخیں مار رہی تھی اور روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بین بھی کرنے لگی۔ اس قدر ڈرامہ دیکھ کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا تھا کہ اسے اس کے کمرے میں پہنچا سکوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے کے لوگ ہمارے گھر اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت ہی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ لیکن بجائے اپنے کمرے میں جانے کی، وہ سیدھا میرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر میرے کمرے میں جا کر میرے ہی کمبل کو اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی، وہ دوبارہ سے پرسکون ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری پریشانی ایک دم سے دور ہو گئی ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پرسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی اسی حالت میں لیٹی مسکراتی رہی، اور پھر اچانک ہی اسے میری وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ سے اپنے چہرے پر تکلیف کی اثار ڈال دی اور دوبارہ سے درد سے کراہنے لگی۔ لیکن میں تھوڑی دیر پہلے والے مناظر دیکھ چکی تھی، لہٰذا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈرامہ لگا رہی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اتنا ڈرامہ کیوں کرتی ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ لوگ یہ ڈرامے صرف اور صرف دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی میری نند یہ ڈرامہ کرتی تھی، باقی تمام گھر والوں سے الگ ہو جاتی تھی اور میرے ہی کمرے میں جا کر لیٹ جاتی تھی۔ مجھے اب اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تجسس بھی ہونے لگا تھا کہ آخر اس چیز کی وجہ کیا ہے۔ ہزاروں طرح کے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، اور پھر اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس کمرے سے چلی جاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں غصے سے کہنے لگی کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اگر تمہارے علم میں اضافہ کرتی چلوں تو تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، نہ کہ مجھے۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں اپنی امی کو پکارنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر میری ساس، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور کافی غصے میں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے باہر کسی سے جھگڑا کر کے آئی ہو، اپنی بیٹی کی آواز سن کر بھاگی بھاگی میرے کمرے میں آئی۔ اسے روتا دیکھ کر اس نے بھی رونے والا منہ بنا لیا اور ڈرامے لگاتے ہوئے کہنے لگی، ارے میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ کس نے تکلیف پہنچائی ہے میرے بیٹے کو؟ میری ساس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری نند شروع ہو گئی اور میری شکایتیں لگانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا مقابلہ کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میری نند جیسے ہی اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی، میری ساس نے توپوں کا رخ میری طرف کر دیا اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ان کی باتیں ان کے منہ پر ماروں، لیکن میں اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے خاموش تھی۔ میری ماں نے وہاں سے نکلتے وقت مجھے خاص نصیحت کی تھی کہ ساس بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم نے نہ تو کبھی ان سے بدتمیزی کرنی ہے اور نہ ہی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنی ہے۔ اگر وہ ڈانٹ دے تو یہی سمجھنا ہے کہ میں ڈانٹ رہی ہوں۔ لہٰذا میں چپ ہو کر اس کی باتیں سنتی چلی گئی۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو گئی۔ شام کے وقت میں سب کے لیے کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے مجھے پانی لانے کا کہا اور باہر صحن میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس کے لیے جوس بنانے کی چند چیزیں لینے چلی گئی۔
جیسے ہی میں اس کے لیے جوس بنا کر لائی، اس نے جوس کا گلاس ایک طرف پھینکا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی اور حیرت سے اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ دوسری طرف میرے شوہر کا چہرہ لال ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ پھٹ جائے گا۔ اس کی حالت میں زندگی میں پہلی بار ایسی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور پھر چور نظروں سے اپنی ساس اور نند کی طرف دیکھنے لگی، جو دونوں ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی، یعنی دن کے وقت جو کچھ بھی ہوا تھا وہ یہ سب کچھ میرے شوہر کو بتا چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر برتاؤ کر رہا تھا، اس سے یوں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ساری کہانی اپنی مرضی کی سنائی ہے، جس میں ولن کا رول ادا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتی، میرے شوہر نے مجھے خاموش ہو جانے کا کہا اور پھر دوبارہ گھر سے باہر نکل گئے۔ پیچھے میں اپنی نند کی آواز سنائی دی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ بدتمیزی مت کیا کرو اور نہ ہی میرے ساتھ پنگا لیا کرو۔ تمہیں یہ پنگا لینا بہت مہنگا پڑے گا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں بولی، لیکن دل ہی دل میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو سبق سکھا کر رہوں گی، لیکن مجھے اس سے بدلہ لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور پھر اگلے ہفتے اس نے دوبارہ سے ڈرامہ لگانا شروع کر دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایک اور حیرت کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ میری نند ایک مخصوص دن جو کہ منگل کا تھا، اسی دن پیٹ میں درد کا شور مچاتی تھی اور پھر میرے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی تھی۔ آج بھی منگل تھا اور آج دوبارہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ آج میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا اور پھر اپنی ساس کو جا کر کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ ساس بھی اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اس بار میری تائید کی اور مجھے کہا کہ میں محلے کے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں۔ جب میں اس ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گئی تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ دائی تھی، لیکن اس کے پاس ان چھوٹی موٹی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اسے اپنی نند کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ابھی تک میری نند نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا، ورنہ اس سے دروازہ کھلوانا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جب وہ ضد میں آتی تھی تب اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتی تھی، میری سننا تو دور کی بات ہے۔ جیسے ہی میں دائی کو لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، میری نند ہمیں دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر دائی کو پہچاننے کے بعد وہ پریشان ہو گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں دائی کو لے کر یہاں پر آؤں گی۔ بہت جلدی سے وہ اپنے بستر سے اٹھی اور کہنے لگی کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ کبھی وہ اٹھتی کبھی لیٹتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ایک نظر دائی کی طرف دیکھا، جو خود حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا، اسے پیٹ میں شدید درد ہے اور ہر ہفتے ہی یہ درد اٹھتا ہے، مہربانی کر کے آپ اس کا علاج کر دیں اور بتائیں کہ آخر اس درد کی کیا وجہ ہے۔ میری بات سن کر دائی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میری اس سے پہلے بات ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی نند کے سامنے دوبارہ اس بات کا جان بوجھ کر ذکر کر رہی تھی تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کا یہ جھوٹ بہت جلد پکڑنے جا رہا ہے۔ ہم دونوں آپس میں بات کر رہے تھے جب اچانک میری نند بولی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اپنا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم کمرے سے باہر۔ دائی کے سامنے خود کمرے سے باہر نکالے جانے پر میں دوبارہ سے شرمندہ ہو گئی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ آج حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی، اس کا جھوٹ کھل جائے گا اور یوں میرا اس سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کافی دیر تک دائی کمرے کے اندر ہی موجود رہی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ نہ جانے اندر ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں یا ایسا کون سا علاج ہو رہا ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ اور پھر مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔
دوسری طرف میری ساس بھی بہت پریشان ہو گئی تھی اور میرے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد جب دروازہ کھلا تو دائی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ پہلے خاموش ہو گئی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ ذہن میں کوئی بہانہ بنا رہی ہے، اور پھر وہ کہنے لگی، بس ان کی طبیعت ذرا سی خراب رہتی ہے، پیٹ میں درد ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا میں دوبارہ آؤں گی ان کا علاج کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میری ساس بھی دوبارہ جا کر صحن میں بیٹھ گئی، جبکہ میں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ دائی تیزی سے بھاگ کر واپس آئی اور دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ اب کے بعد دروازہ کھلا تو میں نے ذرا سا اندر جھانکا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری نند اسے ایک کالے رنگ کی تھیلی دے رہی تھی اور وہ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس تھیلی میں آخر کیا ہے۔ میرے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دائی باہر نکلی میں تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ وہ بغیر میری طرف دیکھے مسکراتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف جب میں کمرے کے اندر گئی تو میری نند وہاں پر مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے پیٹ درد کا کافی آرام آ گیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے، لہٰذا میں کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی سے باقی گھر کے کام نپٹانے لگی، جبکہ میرے ذہن میں ابھی تک وہ کالی تھیلی گھوم رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو میری نند نے اسے دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ جب اگلی بار وہ دائی آئے گی تو نند کی جگہ میں کمرے میں چلی جاؤں گی اور نند کو بے ہوش کر دوں گی۔ ایک یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے میں پتہ لگا سکتی ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں بے چینی سے دوبارہ منگل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا میری بدقسمتی بھی لوٹ آئی۔ معمول کی طرح میری نند نے دوبارہ شور ڈال دیا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے شور کی آواز پر اس بار میں پریشان نہیں ہوئی بلکہ خوش ہو گئی کہ آج وہ دن آ ہی گیا جب مجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا میں تیزی سے کچن کی طرف بھاگی تاکہ وہاں سے نیند کی گولیاں اٹھا سکوں اور اپنی نند کے لیے بنائے گئے جوس میں ڈال سکوں، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے نیند کی گولیاں نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ اور پھر اسی وقت دوبارہ وہاں پر دائی آ گئی اور پھر بغیر میری طرف دیکھے، بغیر مجھے کچھ کہے، وہ سیدھی میری نند کے کمرے میں چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے باقی کسی سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ میں اس وقت حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر اسے کیسے پتا کہ اگلے ہی منگل دوبارہ اس کے پیٹ میں درد ہوگا۔ شاید میری نند پہلے سے ہی اسے سب کچھ بتا چکی تھی، اور شاید اس کے علاوہ اس نے دائی کو بہت کچھ بتایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دائی بھی مشکوک حرکتیں کرتی پھر رہی تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے حقیقت کا پتہ چل جائے، اور اس کے لیے میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ان دونوں کی باتیں سن لوں۔ اس سلسلے میں ان کے کمرے کی طرف بھی گئی، لیکن کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہیں سن سکی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی ہو، میں واپس میں وہ کوئی باتیں ہی نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اگلے چند دن یوں ہی گزر گئے۔ دوسری حیرت انگیز اور غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ جمعے کے دن دوبارہ میری نند نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، جلدی سے دائی کو بلا کر لاؤ۔ لہٰذا اس دن میں دائی کو بلانے کے لیے چلی گئی، لیکن دائی مجھے نہ ملی۔ میں اس کے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب میری نظر اس کے سب سے چھوٹے بچے پر پڑی، جس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ یہ وہی تھیلی تھی جو میں نے دائی کے ہاتھ میں دیکھی تھی جب وہ میرے گھر سے نکل رہی تھی، یعنی یہ وہی تھیلی تھی جو اسے میری نند نے دی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اس سے پیار سے وہ تھیلی لے سکوں۔ وہ ابھی بھی بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دائی نے گھر میں آ کر
یہ تھیلی یوں ہی کسی جگہ پر پھینک دی ہو۔ اسی وجہ سے وہ اس بچے کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی اور اس سے وہ تھیلی لیتی، نہ جانے وہاں پر ایک آدمی کہاں سے آ گیا۔ اس نے تیزی سے بچے کو بھی پیچھے کیا اور مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی ایری گہری عورت سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ میں راشدہ خالہ کی بہو ہوں۔ میری بات سن کر وہ یکدم شرمندہ ہو گیا اور مجھ سے معافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگا، ارے آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں، میں سمجھا ایسے ہی کوئی عورت گھر کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کوئی بھی گھر میں گھس آتا ہے اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حادثات بہت ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا اور آپ سے اسی وجہ سے سوال کر ڈالا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ یکدم ہی بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ شرمندگی دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے میرے سسرال والوں سے گہرے تعلقات ہوں یا میرے سسرال والوں کے ان لوگوں پر بہت احسانات ہوں۔ لہٰذا میں نے اس وقت کچھ نہ کہا اور اسے دائی کے بارے میں پوچھ ڈالا۔ میری بات سن کر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، ارے اس عورت کا مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کب آتی ہے کب جاتی ہے، یہ اپنی مرضی کی مالک ہے، ابھی بھی گئی ہوگی کسی جگہ پر کوئی غیر قانونی سرگرمی کرنے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، شاید وہ بھی بغیر سوچے سمجھے بول رہا تھا، اسی وجہ سے یکدم ہی وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کی بات کو پلٹا نہیں اور جلدی سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہ پورا دن میں نے دائی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارا۔ 3 دن بعد دوبارہ منگل تھا، لیکن اس بار منگل کے دن میرے میکے میں دعوت تھی اور میرے گھر والے مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں اس دعوت میں شامل ہو جاؤں، لیکن میرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کسی طرح سے اس معاملے کو نپٹانا چاہتی تھی اور سچ جانا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ میرے شوہر کو فون کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے انہیں میرے بارے میں ایسا کیا کہا کہ وہ پریشان ہو گئے اور وہ بضد ہو گئے کہ کسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ لہٰذا منگل کے دن میں جیسے ہی سو کر اٹھی، مجھے صحن سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی آپس میں بحث کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو میرا بھائی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آپس میں کسی معاملے پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر میرا بھائی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو اب میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں، میری ان سے بات ہو گئی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور جلدی سے منہ پھیر لیا۔ بھائی کے سامنے اپنی یہ بے عزتی مجھے شدید شرمندہ کر گئی۔ بھائی بھی شاید میری شرمندگی کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دینے لگا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں آنے کا کہا اور پھر اسے بتایا کہ میں آج تمہارے ساتھ کسی بھی صورت نہیں جا سکتی، کیونکہ آج میں نے ایک ضروری کام نپٹانا ہے۔ ویسے بھی دعوت شام کو ہے، لہٰذا میں پوری کوشش کروں گی کہ شام کو خود ہی تمہاری طرف چکر لگا لوں۔ میرا بھائی میری بات سن کر غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، اتنی دیر سے میں تمہاری ساس سے لڑ رہا ہوں اور اس کی منتیں کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں اپنی خوشی سے جانے کی اجازت دے دے، اور وہ تم مجھے نخرے دکھائے جا رہی ہو۔ اب جب وہ راضی ہو گئی ہیں تو تم نخرے دکھانے لگ گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میرا بھائی کافی ناراض لگ رہا تھا، لیکن آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج بس کسی طرح سے میں نے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، لہٰذا میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر دیا اور اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کیا کہ آج شام کے وقت خوشی خوشی اپنی امی کے گھر جاؤں گی، کیونکہ شام تک مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہوگا۔ اس کے بعد میں جلدی سے کچن میں گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ کا ایک گلاس تیار کیا اور اس میں نیند کی گولیاں ملائیں اور وہ اپنی نند کو جا کر دے دیا۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے اس کا ایک جوڑا پہنا اور پھر اس کی جگہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ دائی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ اب وہ خود ہی ان دنوں میں آنے لگ گئی تھی، جیسے ہی اسے میری نند پہلے بتا دیتی تھی کہ اس دن کو آنا۔ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اچانک دروازہ کھلا اور دائی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ آواز سے بہت خوش نظر آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سنو لڑکی، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی بات سننے لگی۔ آخر وہ کون سے کام کی بات کر رہی تھی؟ ارے تم اپنا منہ لپیٹ کر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہلایا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری اس حرکت پر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، لگتا ہے کہ تمہارا موڈ دوبارہ سے خراب ہو گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک ایسی خبر سناتی ہوں جس سے تمہارا موڈ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر تمہارا ابارشن کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے اور اس نے کہا ہے وہ یہ کام مفت کرے گا، اور تمہیں اب اپنی بھابھی کے کمرے میں صرف مزید 2 اور تعویذ رکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس کا شوہر اس کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا اور اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں نے ایک ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی اپنے موبائل میں ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی، لہٰذا اس نے جو کچھ بھی بولا میں نے ریکارڈ کر لیا۔ اس کے بعد میں تیزی سے اٹھی۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی یا مکرتی، میں نے اسے ریکارڈنگ سنا دی۔ اب اس کے پاس بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن اس نے مجھے بتایا کہ میری نند پہلے ہی ایک جگہ پر نکاح کر چکی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ نکاح اس نے تمام گھر والوں سے چھپ کر کیا تھا۔ اب اس کا شوہر کا ایک بچہ بھی تھا۔ پہلے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ جب دائی اس کا علاج کرنے کے لیے آئی تب اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی۔ تب اس نے دائی کو کالی تھیلی میں کچھ پیسے ڈال کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ میرے کمرے میں تعویذ بھی رکھ رہی تھی، جس سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ برا رہنے لگا تھا۔ اگر میں چاہتی تو اس سے بدلہ لے لیتی اور یہ ریکارڈنگ اپنے شوہر کو سنا دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کا ساتھ دیا۔ میری نند کا پہلا شوہر مرا نہیں تھا، اس نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی تھی، لہٰذا میں نے انہیں جا کر سمجھایا اور دھمکایا بھی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے ایک پولیس والے کزن کی مدد سے اسے جیل میں بند کروا دوں گی۔ شاید میرے سمجھانے کا اثر تھا یا دھمکانے کا، وہ میری بات ماننے کے لیے رضامند ہو گیا، اور پھر وہ میری نند کے لیے رشتہ لے کر آ گیا، اور پھر ایک ہی ہفتے میں ان کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ یوں میری نند ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلی گئی، لیکن اب جب بھی وہ میرے گھر آتی ہے میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔